وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني فهما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
ہر طرح کی خدائی حمد و ثنا تمجیدات بزرگی کبریائی بڑائی جلائے اللہ جل جلالہ و عز اسمہ و لا الہ غیرہ کی ذات خاص ہے۔ لاتعداد بے شمار بار بار بے حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الاتقیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ طیبہ پر۔ سامعین محترم، ہم میں سے ہر شخص گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ وہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ سلسلہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے کہ انسان سے غلطی ہوا کرتی ہے، گناہ ہوتا ہے، سیاہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ پریشان ہوں گے، آپ بھی سوچیں گے کہ نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں تو ان کا معیار دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں، ان کا ایک درجے کے حساب سے مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے ہاں، اللہ کے نزدیک، اللہ کے گناہگار بندوں کا بھی ایک مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ غلطیاں گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ گناہ گاروں میں بہترین ہیں۔ وہ کیسے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، سیاہ کار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابین، لیکن ان میں سے بھی غلطیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے، خطا کرنے والے، ان میں سے بھی کچھ لوگ بہترین، بہتر ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ گناہ کرنے والے اچھے لوگ ہیں۔ وخیر التوابین، غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ان میں سے سب سے بہترین وہ ہے کہ جو گناہ تو کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اسے شرمندگی ہوتی ہے، اسے ندامت ہوتی ہے، اسے پچھتاوا ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ فرمایا خیر التوابین، سب سے بہتر یہ توبہ کرنے والا ہے۔ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کی طرف آتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ فرمایا یہ گناہ کرنے والا، یہ سیاہ کرنے والا، یہ غلطی کرنے والا، یہ گناہگار شخص بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹا ہے، اسے ایک امید ہے، اس کے دل کے اندر ایک یقین ہے کہ میں نے گناہ تو کر لیا لیکن میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، اس لیے وہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ اس کی اسی محبت کو دیکھتے ہوئے، اسی امید کو دیکھتے ہوئے اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں اور اسے بہتر شخص کہتے ہیں، کیونکہ اسے امید ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اور بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں، تم سے گناہ ہو گئے ہیں، تم سے خطا ہو گئی ہے، تو اب اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوا کرتے ہیں، مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوا کرتا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر تو آؤ، اپنے رب کے سامنے گر جاؤ، سجدے میں گر کر ذرا آنسو بہا کر تو دیکھو، پھر تمہارا رب تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
تم اپنے رب کی طرف لوٹ کرتا ہو، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو تو تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤ، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر تمہیں ندامت ہو، شرمندگی ہو، تو پھر اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والی ذات ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر تو آؤ، تمہارا رب تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یاد رکھیے میری یہ بات، ذہن نشین کر لیجئے کہ خطاکار انسان، گناہ کرنے والا شخص اللہ سے اپنے گناہ کی معافی تبھی مانگا کرتا ہے جب اسے وہ گناہ لگے، جب اسے اس گناہ کا بوجھ محسوس ہو۔ جب کسی شخص کو اپنی غلطی نہیں لگتی، وہ اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کرتا، جب اسے اپنا گناہ ہی نہیں لگتا، وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو بوجھ نہیں سمجھتا، وہ اس کو اپنے رب کی نافرمانی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ اللہ سے معافی کیسے مانگے؟ ارے اللہ رب العزت سے معافی اور اللہ کی طرف رجوع اور اللہ سے توبہ صرف وہی شخص کرے گا جو اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس کرتا ہے، جو یہ بات سمجھتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے اور میں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، وہی شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ نہیں تو اس کے علاوہ وہ شخص جسے گناہ کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، وہ اپنے رب سے معافی نہیں مانگا کرتا، کیونکہ اسے وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کو وہ نافرمانی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ، فرمایا کہ جو مومن بنتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، حقیقی مسلمان ہے، ایک مومن بنتا ہے، فرمایا یرا ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے، یوں دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ کأنہ قاعد تحت جبل، جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کر لینے کے بعد اسے اس کا گناہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور اسے ڈر ہے کہ کہیں وہ پہاڑ میرے سر پر نہ گر پڑے۔ فرمایا جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے وہ گناہ اس پہاڑ کی طرح لگتا ہے، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، ابھی وہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا، اسے یوں محسوس ہوتا ہے، اسے گناہ کا بوجھ اس قدر زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے مومن، جب اسے غلطی ہو جایا کرتی ہے، جب اسے خطا ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا رب بڑا غفور رحیم ہے، بخشنے والی ذات ہے، رحیم ذات ہے، اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اس کے برعکس وہ شخص کہ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ، ایک فاجر شخص، نافرمان شخص جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، فرمایا يَرَىٰ ذُنُوبَهُ، وہ اپنے گناہ کو یوں دیکھتا ہے، مَرَّ عَلَىٰ عَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، اسے گناہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا ہو۔ فرمایا اس فاجر کو اپنا گناہ یوں محسوس ہوتا ہے، لیکن مومن جب گناہ کر لیتا ہے تو اسے اپنا وہ گناہ پہاڑ کی مانند محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا اور اس کی وجہ سے میری موت ہو جائے گی۔
تو یہ فرق ہے ایک مومن کے گناہ کرنے میں اور ایک فاجر کے گناہ کرنے میں. اس کی اپنا جائزہ لیجئے، اپنے گربان میں جھانکیے، اپنے زندگی کے سارے اعمال کا جائزہ لیجئے، احاطہ کیجئے، دیکھیے کہ آیا جب ہم گناہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں؟ تو ٹھیک. اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اگر ہمیں گناہ محسوس نہیں ہوتا، گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف نہیں لوٹتے، گناہ کرنے کے بعد ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی، ہمیں گناہ محسوس نہیں ہوتا، تو پھر سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے آج کے اس پرفتن دور کے اندر بے شمار ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم ان گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکم لتعلمون اعمالا، فرمایا کہ میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں بتلاؤں یعدق فی اعینکم فی الشعر. یہ فرمایا میں ایسے اعمال کے بارے میں تمہیں بتلاؤں کہ جن اعمال کو تم بال سے ایک بال سے بھی ہلکا سمجھتے ہو، ایسے گناہ تم بے شمار کرتے ہو کہ جن کو تم بال سے بھی ہلکا جانتے ہو، وہی گناہ اِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ. اور فرمایا وہ گناہ کہ جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو، جن کو تم بال سے بھی ہلکا سمجھتے ہو، وہی گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ان گناہوں کو ہلاکت والے گناہ سمجھا کرتے تھے. تو اس لیے ایسے بے شمار گناہ ہیں، جائزہ لیجیے، سوچیے، سمجھیے، دیکھیے، فکر کیجیے کہ ایسے بہت سے گناہ ہیں کہ جن کو ہم ہلکا گردانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ گناہ اللہ کے نبی کے دور کے اندر صحابہ ان گناہوں کو ہلاکت والے گناہ سمجھا کرتے تھے، جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو اس لیے گناہ ہو جایا کرتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو انسان غلطی کرنے کے بعد جب اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ بہترین بندہ ہے کہ جو گناہ بھی کرتا ہے پھر گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں متعدد آیات ایسی آئی ہیں جن میں اللہ نے باقاعدہ علیحدہ مومنوں کو حکم دیا کہ اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے رب سے معافی مانگو. باقاعدہ مومنوں کا نام لے کر کہا کہ اپنے رب کی طرف لوٹو، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اللہ رب العزت نے مومنوں کو توبہ و استغفار کا حکم دیا. فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ رب العزت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو باقاعدہ مومنوں کا نام لے کر فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دیکھیے کامیابی، فلاح اور کامرانی یہ اللہ کی طرف لوٹ آنے میں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں ہے. کیا فرمایا توبوا الی اللہ جميعا، سارے کے سارے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. ایھا المؤمنون، حکم دیا کیا مومنو اپنے رب سے معافی مانگو. جب تم معافی مانگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر مومنین اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، گناہ ہو جائے، گناہ ہو جانے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، تو پھر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. اور توبہ کیسی کر؟ ایسی پکی اور سچی توبہ کرنی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا.
وہ لوگوں جو مجھے اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ سے توبۃ نصوحا کرو۔ توبۃ نصوحا کیا ہوا کرتی ہے؟ ایسی توبہ آپ الفاظ میں پکی سچی توبہ کہ جس توبہ کے بعد انسان اللہ سے وعدہ کر لے کہ اللہ مجھے اپنے گناہ پر شرمندگی ہے، ندامت ہے، میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ، ایسی پکی توبہ جب انسان کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ اس شخص پر انعامات کی بارش کر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا جب تم توبۃ نصوحا کرو گے، ایسی پکی توبہ اپنے رب سے کر لو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف ایک توبہ کرنی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے ہیں، معافی مانگنی ہے اپنے رب سے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پہلا انعام اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرا انعام وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تمہیں جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت میں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں۔ اللہ تمہیں ایسے باغات میں داخلہ دیں گے، تم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور تیسرا انعام اللہ رب العزت قیامت کے دن اس رسوائی سے بچا لیں گے تمہیں۔ تیسرا انعام تم پر اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ اور چوتھا انعام نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قیامت کا دن ہوگا، فرمایا تمہارے دائیں اور بائیں اللہ رب العزت کا نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ ایسے شخص پر چار انعام اللہ نے کیے کہ جو اللہ سے پکی توبہ کرتا ہے، ایسی توبہ کہ جس کے کرنے پر اسے شرمندگی ہو کہ اللہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے اور مجھے اس گناہ پر شرمندگی ہے، میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ اللہ سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، ایسی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر چار انعامات کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ ان کی پکار کیا ہوگی؟ مانگے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، قیامت کو کہیں گے اللہ ہم نے توبہ کی تھی، اپنے گناہوں سے بچے تھے، اللہ تیری طرف رجوع کیا تھا۔ یقولون ربنا، اپنے رب سے کہیں گے ربنا اتمم لنا، اللہ تو نے جس نور کا ہم سے وعدہ کیا تھا ہمیں عطا فرما، واغفر لنا، اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے، اللہ قیامت کے دن رسوائی سے محفوظ رکھیں گے، اور اللہ رب العزت اس شخص کو قیامت کے دن روشنی عطا کریں گے، نور سے نوازیں گے۔ اس لیے گناہ ہو جایا کرتا ہے، اپنے رب کی طرف گناہ ہو جانے کے بعد لوٹیے، پھر گرائیے، روئیے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگیے، پھر دیکھتے اللہ رب العزت آپ پر کیسے انعامات فرماتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگا کرتے ہیں، اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فرمایا وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کرنا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین، صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے اوقات میں اٹھ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اس وقت اٹھا کرتے ہیں جب آخری آسمان
پر اللہ رب العزت آتے ہیں رات کے آخری تہائی حصے میں اور آ کر کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، اور ہے کوئی مجھ سے پناہ مانگنے والا، میں اللہ رب العزت اسے پناہ عطا فرما دوں۔ وہ اس وقت اٹھا کرتے ہیں اور اٹھ کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں۔ اور ہمارا رویہ، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے؟ کیا آپ کبھی سحری کے اوقات میں اٹھے ہیں جب ہمارا رب آخری آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کروانے والا، ہے کوئی پناہ مانگنے والا؟ تو آئیے دیکھیے، اپنا جائزہ لیجئے، کیا ہم میں سے کوئی شخص اس وقت اٹھتا ہے؟ کیا اللہ سے معافی مانگتا ہے؟ کیا دن میں ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کیا کرو۔ فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ، لوگوں مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ بعض حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہوں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، کنفرم جنتی ہے، کوئی گناہ میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دن میں 100 مرتبہ، دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو آپ اور میں کیا چیز ہیں، ہم کیا چیز ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے ہر وقت استغفار کریں، ہماری زبان استغفار سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگا کریں۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہو جایا کرتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے وہ شخص اللہ کو بڑا پسند ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹتا ہے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے۔ اور معافی مانگنے میں 2 شرطیں ضروری، پہلا اخلاص۔ اب دین کا کوئی بھی پہلو اٹھائیے، کسی بھی پہلو کو دیکھ لیجئے، اس میں پہلی شرط اخلاص ہے۔ اس لیے جب اللہ کی طرف لوٹے تو مخلص ہو کر لوٹے۔ دوغلا پن، ریاکاری، کسی اور کی محبت، کسی اور کو دکھلانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، صورت پر آنکھوں میں ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے کہ اللہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین۔